الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر یہ بات جو ہے اس کا یقین ہو جائے اور اس کا ہر وقت احساس رہنے لگے تو انسان ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا۔ ہم زبان سے ضرور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن گناہ کرتے وقت یہ خیال دل سے نکل جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان گناہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، دلوں کا حال چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے اسے وہ سب معلوم ہے، اور اسے ہر چیز پر قدرت بھی ہے۔ جس ذات پاک کے علم و قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، اس سے ڈرنا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قیامت کے دن کا ایک منظر بتایا، اور وہ یہ کہ دنیا میں جس شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا، خیر ہو یا شر ہو، وہ اسے وہاں اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پالے گا۔ انسان کی تمنا ہوگی کہ کاش یہ دن نہ ہوتا جس میں اعمال پیش ہوئے، میرے اور اس دن کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہوتی، لہٰذا اس دن سے پہلے ہی ہر شخص کو اپنے اعمال درست کر لینا اور اعمال صالحہ کی فکر کر لینا لازم ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اعمال صالحہ ہی ہوں، اور جو برے عمل انسان کر چکا ہے اس پر جو ہے دن رات اللہ کی مغفرت، اللہ سے معافی مانگتا رہے، تاکہ یہ جو سچویشن ہے وہ پیدا نہ ہو کہ آخرت کے اندر اعمال تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن صرف اور صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اپنے غضب سے ڈرانا اور یہ آخرت کا ڈرانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ ہائی وے پر کہیں جا رہے ہوں اور وہاں پر ایک سائن آئے کہ اگلے موڑ کے ساتھ ہی ایک گہری کھائی ہے اور اپنی اسپیڈ جو ہے کم کر لیجئے، تو یہ ڈرانا اور یہ وارننگ جو ہے وہ لوگوں کی جان بچائے گی۔ وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے آخرت کے بارے میں خبریں ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کی جو ہے ابھی ریمیڈی کر لیں، اس کے لیے ابھی بچاؤ کی تدبیریں کر لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اپنے اعمال سنوارنے والا بنا آج ابھی اور اسی وقت جب کہ ہم زندہ ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ اعمال نامہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان پر ہم کو معافی دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔